بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قالوا ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ رب العزت نے جو عبادات ہم پر لازم فرمائی، ان میں ایک بہت اہم عبادت اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت پسندیدہ عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ گزشتہ چند جمعوں میں چونکہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کا 2 جمعہ بیان ہوا تھا، تو اس میں جو قربانی کا حصہ تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا تھا وہاں پر کہ جب قربانی کا موضوع آئے گا انشاءاللہ تو اس واقعے کو وہاں پر بیان کریں گے۔ قربانی کا عمل اور قربانی کی عبادت، اس کی ابتدا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک دن رکھا۔ تو امتیں تو کئی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پہلے بھی گزری، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جو دوسرے ابو البشر ہیں، آگے ساری جو کائنات میں انسان قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، ان کے دوسرے والد حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے کہ ان سے ہی انسانیت کی نسل کی بقا ہوئی، باقی سب انسان ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے، انہی کی اولاد دنیا میں باقی رہی۔ پھر ان کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، یہ سارے حضرات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، اور ان کی امتیں ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے پورے واقعات کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، جتنی بھی امت ہیں، امت نبی کی ہوتی ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء ہم نے دنیا میں مبعوث فرمائے ان کی امتیں ہوئی، ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا محبوب عمل ہے، نام ہی دیکھیے قربان، قریب ہونا، قربت والا عمل، یعنی ایسا عمل جو انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کر دے۔ قربانی کے لفظ کا یہی مطلب ہے عربی زبان۔ جیسے نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، روزہ حج زکوٰۃ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ ایسا عمل ہے جس کے نام میں ہی اللہ رب العزت نے قربت کے معنی رکھے کہ یہ اللہ بندے کو اللہ رب العزت کے بہت قریب کر دیتا ہے۔
اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ان کی سیرت کے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ ایک واحد شخص اللہ رب العزت کی مخلوق میں ایسے اللہ رب العزت کے بارے میں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے اپنا خاص الخاص دوست اگر کسی شخص کو بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانی بہت زیادہ ہے، قربانی بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے چونکہ قربانی بہت لی، ہر تعلق کی قربانی لی، پھر اپنی جو ہے ان کی خود اپنی جان کی قربانی اللہ رب العزت نے ان سے مانگی کہ اٹھا کر وہ آگ میں پھینک دیے گئے اللہ رب العزت کی خاطر، ایک یقینی موت کا انہوں نے اللہ کی خاطر خوشی کے ساتھ سامنا کیا۔ پھر آگے یہ جو قربانی کا واقعہ، حضرت اپنی اولاد کو اللہ رب العزت کی خاطر خود اپنے ہاتھوں سے قربان فرمانے، تو جس کی زندگی میں قربانی کا عمل جتنا زیادہ ہوا وہ اللہ رب العزت کے اتنا زیادہ قریب ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس عمل کا ذخیرہ دوسروں سے بہت زیادہ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو سب سے زیادہ قربت والا مقام عطا فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص دوست۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کے بغیر کوئی انسان اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے ممکن نہیں، مشکل۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ایسے اعمال ہیں جو بندے کو اللہ رب العزت کے بہت زیادہ قریب کر دینے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ قریب کر دینے والے، اور جن کے اجر و ثواب کے پیمانے ہی اللہ رب العزت نے الگ مقرر فرما دی عام اعمال سے، وہ سارے وہ اعمال ہیں جن میں انسان کی قربانی لگتی ہے۔ انسان کچھ اپنی خواہشات قربان کرتا ہے، کچھ اپنی مرغوبات قربان کرتا ہے، کچھ اپنی مرضیاں اللہ رب العزت کی خاطر قربان کرتا ہے، کچھ تعلقات اللہ کی خاطر قربان کرتا ہے، کہیں مال اللہ کی خاطر قربان کرتا ہے، کہیں اپنی جان اللہ کی خاطر قربان کرتا ہے، کہیں اپنی اولاد اللہ کی خاطر قربان کرتا ہے۔ تو وہ یہ نماز، روزہ اور اس طرح کے اعمال کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، محنت کرنے والے، ان سے بہت آگے نکل جاتا ہے، بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ تو قربانی کی عبادت کے بغیر چونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر یہ عبادت رکھی، ہر امت۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک دن رکھا اور ایک طریقہ کار رکھا کہ وہ اس طریقے سے قربانی کرے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں قربانی کا عمل ہے، اس کو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، جو روایت آپ کے سامنے پڑھی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو ان کی طرف منسوب فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی شروع یہاں سے ہوئی اور ان سے پہلے امتوں میں نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ قربانی کی یہ خاص صفت، قربانی کا یہ خاص دن اللہ رب العزت نے جو مقرر فرما دیا، 10 ذو الحجہ کا دن، جو حج سے انسان فارغ ہو کے ساتھ قربانی کرے، حج جیسی بڑی عبادت اور اللہ رب العزت کے فرائض میں سے ایک محتم بشان فریضے کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے اس عبادت کو ملا دیا اور پھر اس کا ایک تواتر اور تسلسل اللہ رب العزت نے جاری فرما دیا، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ ہمارے پاس جو طریقہ اس امت کے پاس قربانی کا محفوظ ہے کہ فلاں دن قربانی کرنی ہے، فلاں جانوروں کی قربانی کرنی ہے، ان کی فلاں صفات ہونی چاہیے، یہ جو طریقہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا کہ قیامت تک جب تک مسلمان دنیا میں رہیں گے اس طریقے پر عمل ہوتا رہے گا، اس طریقے کی نسبت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف۔ پہلی امتوں کے لوگ کس دن قربانی کرتے تھے ہمیں نہیں معلوم، اللہ رب العزت نے ان کے لیے قربانی کا طریقہ کیا رکھا ہمیں نہیں معلوم، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو قربانی کا طریقہ شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک باقی رکھ دیا۔ اس لیے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اب اللہ رب العزت اس امت کو بہت سے اعمال کی طرف ترغیب کس طرح دیتے، ارشاد فرماتے قرآن مجید میں کسی بھی عمل کی ترغیب کے مختلف طریقے اللہ رب العزت نے اختیار فرمائے ہیں۔ کہیں اس عمل پر بہت بڑا ثواب ذکر کر کے اللہ رب العزت اس کا جو ہے وہ اس کی ترغیب دیتے ہیں، کہیں کچھ۔ ایک طریقہ ترغیب کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس امت کو اس طرح جتلاتے کوئی عمل، اس طرح کہ دیکھو فلاں کام تو ایسا ہے کہ پچھلی امتوں کے لوگوں نے بھی کیا اللہ کی خاطر،
اور وہ کرتے چلے آئے، وہ اس کام سے عاجز نہیں ہوئے، تھکے نہیں، اس کام سے انہوں نے پہلو تئی نہیں کی، روگردانی نہیں کی، تو تم چونکہ خیر امت ہو، سب سے بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ امت ہو، سب سے اعلیٰ نبی کی امت ہو اللہ رب العزت کیا، تمہیں ان سے زیادہ محنت کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے، ان سے زیادہ رغبت کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے، ان سے زیادہ شوق کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس کا مقام اللہ رب العزت کیا جس قدر اونچا ہے، اس کو اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کے لیے محنت بھی اسی قدر زیادہ کرنی چاہیے، اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت صحابہ کرام کو میدان جہاد میں ڈٹنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ بہت بڑا دشمن سامنے آ جائے تو بھی گھبرانا مت اور اپنے قدم نہ پھیرنا، تو کس طرح سمجھا رہے ہیں کہ تم سے پہلے کأیم من نبی قاتل معه ربیون کثیر، تم سے پہلے کتنی امتوں کے انبیاء اور ان امتوں کی جماعتیں تم سے پہلے جہاد کرتی رہی، تو وہ تو فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، نہ وہ کبھی تھکے نہ وہ کبھی جھکے، نہ ان کے اندر کبھی بزدلی آئی، نہ ان کے اندر کبھی اللہ کی خاطر قربانیوں سے اکتاہٹ آئی، تو تم تو خیر امت ہو، تمہیں ان سے بڑھ کر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس طرح اس عمل کی طرف بلا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے کہ تمہیں ان سے بہتر طرز عمل پیش کرنا ہے تاکہ تم ثابت کر سکو قیامت کے دن کہ تم خیر امت۔ قیامت کے دن دوسری امتیں پوچھے یا اللہ آپ نے اس امت کو ایسے ہی ہم سے اونچا کر دیا، تو تم کہو نہیں، ہم نے تم سے بڑھ کر کام کر کے دکھایا، تم جو کام کرتے تھے ہم نے تم سے بہتر ہو کر کے دکھایا، اللہ کی توفیق سے، اس لیے اللہ رب العزت نے اونچا کیا، مقام اور مرتبہ دیا۔ تو اب اللہ رب العزت قربانی کے لیے حکم کس طرح فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہر امت قربانی کرتی ہے، ہر امت، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت پر قربانی رکھی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ نے یہ جو جانور آپ کو رزق کے طور پر دیے، چوپائے جانور رزق کے طور پر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے، ان میں سے کچھ اللہ کے نام پر بھی قربان کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور دیے، ان کے اندر تمہارے لیے بے پناہ فائدے رکھے، بے شمار فائدے رکھے، فرمایا تم ان سے دودھ حاصل کرتے ہو، تم ان سے جو ہے بار برداری کا کام لیتے ہو، تم ان سے اپنی زمینوں میں ہل چلانے کا کام لیتے ہو، اللہ رب العزت نے ایک ایک احسان جتلایا، تم انہیں اپنی زیب و زینت کے لیے، اپنی دولت کے اظہار کے لیے بھی رکھتے ہو، یہ سارے کام تم کرو، اور ان میں سے کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دو، اللہ کو دے دو کہ یہ اللہ کی خاطر جا رہے بات۔ میں کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کا اللہ نے تم پر صرف حکم نازل فرما دیا کہ تم اس کے بوجھ تلے دب جاؤ، تم کہو کہ یا اللہ آپ نے پہلوں سے تو یہ قربانی لی نہیں، مانگی نہیں، ان کو ویسے ہی آپ جنت دے رہے ہیں اس جو ہے وہ قربانی کے بغیر، اور ہم سے آپ جنت کے بدلے میں اس چیز کا تقاضا فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے جانور آپ کی خاطر قربان کریں، اپنا مال قربان کریں اور جو ہے وہ جانور ذبح کریں۔ اللہ رب العزت ایسا نہیں ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کو یہ حکم دیا، ہر امت پر یہ لازم فرمایا کہ جو جانور اللہ نے رزق کے طور پر دیے ان میں سے کچھ اللہ کے لیے قربان کر دو، تو اللہ کا یہ حکم تمہارے لیے بھی۔ اب بین السطور یہ پیغام ہو گیا، الفاظ کے اندر یہ پیغام ہو گیا کہ اللہ کے بندو، جب پچھلی امتوں کے لوگ جو تم سے کم درجے والے تھے، تم سے کم مقام اور مرتبے والے تھے، اللہ کی خاطر وہ یہ کام کرتے رہے اور انہوں نے کبھی اس میں اکتاہٹ کا اظہار نہیں کیا، کبھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، تو تم خیر امت ہو، سب سے بہتر نبی کی امت ہو، اولین و آخرین کے سردار کی امت ہو، اور پھر تم اس میں اللہ رب العزت کے سامنے بہانے بازی کرو کہ یا اللہ نہیں ہو سکتا، یا اللہ مشکل ہے، پیسے فلاں کام کے لیے اور جو ہے دوسری نیکیوں پر خرچ کر لے جائے، مختلف قسم کی باتیں کر کے تم ان سے پہلو طے کرو، تم اپنا خیر امت اور بہترین امت ہونے کا مقام کھو دو گے، اس کو کھوٹا کر دو گے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارا یہی مرتبہ رہے کہ تم خیر امت ہو، تو پچھلی امتوں نے جو کام کیے ان سے بڑھ کے کر کے دکھاؤ، اور پھر اللہ رب العزت اس میں ساتھ اس امت کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ کیا فرما رہے، دیکھیں کہ پچھلی امتوں میں قربانی ہوتی جانوروں کی اللہ کے نام پہ، آپ سارے لوگ جس نے بھی اپنے جانور قربان کیے، لا کے ذبح شدہ جانور ایک میدان میں ڈھیر کر دو، ویسے کا ویسے پورا کا پورا سالم۔ اب جس کی قربانی قبول ہوئی ہے، آسمان سے آگ آئے گی، اس کے جانور کو جلا کے ختم کر دے گی، اور باقی جن کے جانور پڑے اس کا مطلب ہے کہ ان کی قربانی قبول نہیں۔ اب وہ مردار کی طرح سمجھے جاتے تھے کہ پڑے رہے، ان کو کوئی کھائے پیے گا نہیں۔
کہ اللہ نے قبول نہیں فرمایا۔ جو قبول ہو گیا وہ بھی دنیا میں کسی کے کام نہیں آیا، اس کو تو آگ کھا گئی، جلا دیا، ختم کر دیا۔ اور جو قبول نہیں ہوا وہ ویسے ہی کسی کے کام کا نہیں، کہ اب اس کو کوئی اس نفرت کی وجہ سے ہاتھ ہی نہیں لگا رہا، مردار سمجھ رہے کہ جس چیز کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا بندہ کیسے اس کو استعمال کر لے، تو وہ بھی ضائع اور بیکار، میدان میں پڑے پڑے گل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں کیا فرمایا کہ تم اللہ کے لیے قربانی کرو، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب تمہارا جانور ذبح ہو کے ٹھنڈا ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کام کرو، فَكُلُوا مِنْهَا، خود کھاؤ۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ تمہاری قربانی کی قبولیت یہ ہے کہ تم نے یہ جانور چونکہ اللہ کے نام پر دیا اب تم اس میں سے خود نہیں کھا سکتے۔ جیسے ایک انسان زکوٰۃ کا مال اللہ کے نام پر دیتا ہے تو اس کو خود استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اپنے بیوی بچوں کو استعمال کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت یہاں شروع کس طرح فرما رہے کہ تمہارا جانور ٹھنڈا ہو گیا، فَكُلُوا مِنْهَا، تقسیم کی ترتیب کیا ہے، پہلے خود کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو جانور اللہ کے ہاں چلا گیا، تمہارا لیے اجر و ثواب بھی بن گیا، لیکن تمہارا اس کے ساتھ تعلق کٹا نہیں، تمہارے حق میں یہ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ تم اس کو خود کھاؤ، اپنی اہل و اولاد کو کھلاؤ۔ اور پھر اس کے بعد وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، مسکینوں کو، فقیروں کو بھی دو، ان کو بھی کھلاؤ، یعنی خود بھی کھاؤ، اللہ کی خاطر تقسیم بھی کرو۔ اللہ رب العزت نے اس کی قربانی کے بعد بھی اس امت کے لیے اس کو ہر طرح سے کارآمد بنا دی۔ اس کی کھال بھی تمہارے کام کی، اس کا گوشت بھی تمہارے کام کا، تو اسی امت کے کام آئے گا، اس کی ہڈیاں بھی اسی امت کے کام آئیں گی، ایک ایک جز اس کا جو استعمال کیا جا سکتا ہے وہ اس امت کے کام آئے گا۔ اور اس میں بھی ایسا نہیں کہ تم خود محروم ہو، تمہاری اپنی ذات بھی اس کے لیے، تمہاری اپنی ذات کے لیے بھی حلال ہے، باقی ساری امت کے لیے بھی حلال۔ اللہ رب العزت نے پچھلی امتوں کی طرح قربانی ہم پر رکھی، تقاضا خیر امت ہونے کا یہ تھا کہ تھوڑی سی ہماری قربانی ان کی نسبت مشکل ہوتی، اللہ رب العزت نے ہماری خاطر، ان کی خاطر، ہم جو ہے وہ اس نبی کی خاطر اس امت پر ان کی طرف سے قربانی آسان فرما دی مزید، ان کی نسبت سے ہم پر یہ قربانی آسان ہو گئی کہ ہم اس کو خود کھا، اب آسمان سے آ کر اس کو آگ نہیں جلائے گی، اب یہ کہیں ایسے میدان میں پڑے پڑے مردار ہو کر ضائع نہیں ہونے، اللہ رب العزت نے فرما دی۔ تو اللہ رب العزت ایک طرح سے یہ اسلوب اختیار کر کے غیرت دلا رہے، اس امت کو شرم دلا رہے ہیں، مسلمانوں کو، کہ تم میں سے کوئی آدمی پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بہانے بازی کرے کہ یا اللہ میں فلاں چیز کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتا، میرا فلاں کام ہے، میں اس کام کے پیش نظر قربانی نہیں کر سکتا، میری فلاں مشکل ہے، میں اس مشکل کے پیش نظر قربانی نہیں کر سکتا، بہت بڑی بے شرمی کی بات ہوگی اللہ رب العزت کی، بہت بڑی بے شرمی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ترغیب کا اسلوب ایسا اختیار فرمایا، نیچے والوں کی مثال دے کے اوپر والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جب سے تم سے کم درجے کے لوگ یہ کام کرتے چلے آئے تو تمہیں ان سے بڑھ کر کرنا چاہیے، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا۔ اب حضرتنا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اس قربانی کی ابتدا کیسے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لی کہ اللہ رب العزت ہم سے قربانی کا تقاضا کس طرح فرما رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کو جو سنت ابیکم ابراہیم کہا گیا اس کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرمائی، ساری زندگی اولاد نہیں، جوانی گزر گئی اور بڑھاپے کا بہت سا حصہ گزر گیا، اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے پھر بڑی عمر میں جا کے اولاد نصیب فرمائی، اب ایک ہی بیٹا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ایک ظاہری جدائی کچھ وقت کے لیے ڈال دی کہ ان کی والدہ کو اور ان کو جا کے وہاں مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، وہ پورا واقعہ تفصیل سے آپ کے سامنے بیان ہو چکا۔ اب یہ بچہ ذرا اس عمر کو پہنچا ہے، فلما بلغ معہ السعی، جب اپنے باپ کے ساتھ اس کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکتا ہے، فلما بلغ معہ السعی، جب اسماعیل اس عمر کو پہنچے کہ باپ کے ساتھ مل کے بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ان کے معاون اور مددگار بن سکتے ہیں۔ اب یہ باپ کے لیے سب سے خوشی کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے تو بچہ بالکل چھوٹا ہے، بس باپ اس کی خدمت میں ہی لگا ہوا ہے، بیچارہ اس کے ناز نخرے اٹھانے میں اور اس کی ضدیں پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، بظاہر اس کے کسی فائدے کا نہیں ہے، یہ بچہ بس اس کی محبت لے رہا ہے والد کی۔ اب یہ اس عمر کو پہنچ گیا کہ اب والد کے بڑھاپے کا سہارا بننے کے قابل ہو گیا کہ اب جو کام خود اب تک جس کام میں تھکتے ہیں
اب خود آرام سے بیٹھ کہہ سکتے بیٹا جا تو یہ کام کر دے. کوئی چیز اٹھانی ہے، کوئی رکھنی ہے، کوئی باہر سے لانی ہے، کوئی باہر پہنچانی ہے، تو باپ خود آرام سے بیٹھے کہ بیٹا جا کے یہ کام کر دو. پتہ ہے کہ بیٹا اب اس عمر میں کہ وہ یہ کام کر دے گا. بیٹا باپ کے لیے کارآمد بن چکا. اللہ رب العزت اتنا شدید ایک اور امتحان ابراہیم علیہ السلام سے ایک اور قربانی لے رہے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ اونچی کرنے کے لیے. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. والد آ رہے ہیں اولاد کے، بیٹا اب اصل وقت ہے کہ تمہاری جوانی سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور ادھر سے اللہ کا حکم آ گیا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دوں. فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو اس بات میں. قال یا ابت افعل ما تؤمر، نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے اللہ کے بندے کی کیا رائے ہوگی. جب خالق و مالک کا حکم ہے تو بندے کی کیا مرضی ہوگی کہ اس سے پوچھا جائے کہ تیری رضا کیا ہے. نہیں، بندے کو یہ دیکھنا ہے کہ مالک کی رضا کیا ہے. آپ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہر کسی کو پڑھ پڑھ کے سناتے رہو کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا بندے سے نہیں پوچھتا کہ تیری رضا کیا ہے. خدا بندے کو بتاتا ہے بندے میری رضا یہ کام کرنا ہے، تو بندے کا آگے سے صرف ایک جواب اللہ کو مطلوب ہے کہ یا اللہ جو آپ کی رضا ہے وہی بندے کی رضا ہے، جو آپ کی مرضی ہے وہی بندے کی مرضی ہے، جو آپ کا حکم ہے بندے کا سر اسی کے سامنے خم ہے. بس یہ خالق اور مالک کا آپس کا تعلق ہے، بندے کا اور اس کے آقا کا آپس کا تعلق ہے. آقا غلام سے نہیں پوچھتا کہ تیری مرضی کیا ہے، تو نے کون سا کام کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا، کب سونا ہے کب جاگنا ہے، یہ نہیں پوچھتا. آقا غلام کو بتاتا ہے کہ بندے یہ کام کرنا ہے، اور بندہ کہتا ہے جی حضور میں نے یہ کام کرنا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان یہی ترتیب ہے. تو اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے پوچھا تو بندوں والا جواب دیا، افعل ما تؤمر، اللہ کا حکم ہے آپ کر گزری. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. مجھے نہیں دیکھیں گے کہ میں جزا فضا کر رہا ہوں یا میں کھڑے ہو کے آپ کو تانے دینا شروع کر دوں کہ کیسے باپ ہیں آپ، اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قربان کریں گے آپ، کیسے والد ہیں آپ. اللہ نے مجھے نعمت کے طور پہ آپ کو دیا اور آپ خود مجھے اپنے ہاتھوں سے جا کے کاٹ دیں گے، آپ کے ہاتھ بھی نہیں کانپیں گے اور آپ کو ذرا برابر بھی خیال نہیں آئے گا بیٹا کچھ نہیں کہہ رہا. افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کیجئے جو اللہ کا حکم ہے آپ کو، آپ وہ کر گزری. اب چھری ہاتھ میں لی، اللہ کا جہاں حکم ہے جا کے ذبح کرنے کا، وہاں لے کے جا رہے ہیں. اس میدان میں پہنچے، وہاں لٹایا. فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو جیسے جانور ذبح کرنے کے لیے پہلو کے بل لٹاتے ویسے اس کو لٹا دیا. اور اب چھری بھی چلا رہے ہیں. وہاں بھی کھڑے ہو کے پھر اللہ سے ایک بار دعا، یا اللہ اس کی جگہ کوئی اور امتحان لے لے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، بڑھاپے میں مجھے ملا ہے، اب میرے کام آنے قابل ہو، آپ مجھ سے یہ مانگ رہے، آپ اس کے علاوہ مجھ سے کوئی قربانی مانگ لیجئے، کوئی اور مجھے کام ارشاد فرما دیجئے میں کر دوں. نہیں، کوئی بات نہیں ہے. بس بیٹے کو لٹایا اور اس کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، ابراہیم بس امتحان ہو گیا. آپ نے ہر قدم پر ثابت کر دیا، ہر قدم پہ کہ آپ واقعی اللہ کے دوست ہیں، آپ واقعی اس قابل ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنا خلیل بنائے، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ بھی مانگتے ہیں آپ صبر کی شان میں نہیں بلکہ شکر کی شان میں اور بندگی کی شان میں آ کے اللہ کی خاطر ہر وہ قربانی پیش کر دیتے ہیں، اور آپ کو ذرہ برابر بھی اس میں کوئی پریشانی، ذرہ برابر بھی کوئی رکاوٹ نہیں آتی. آپ واقعی اپنے قول میں سچے ہیں. آپ نے اللہ کو جیسا ماننے کا حق ہے وہ حق ادا کیا. بندہ زبان سے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، ہر کوئی کہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے کتنا مانگتے ہیں؟ بہت معمولی حصہ اللہ رب العزت نے اپنا رکھا. آپ سوچئے سارا کا سارا مال جو ہمارے پاس ہے یہ سارا کس نے دیا؟ اللہ نے. اور اس میں سے اللہ رب العزت جو زکوٰۃ مانگتے ہیں وہ کتنی ہے؟ صرف 2.5%. بہت معمولی سا حصہ اگر غور کریں تو آپ. اللہ رب العزت کسی بندے سے پورا نہیں مانگتے، آدھا نہیں مانگتے، بہت تھوڑا سا مانگتے ہیں. 10واں حصہ بھی نہیں، 20واں حصہ بھی نہیں، 40واں حصہ جا کے مانگ رہے ہیں. لیکن بندہ زبان سے دن رات کہتا رہتا ہے یا اللہ جو کچھ ہے آپ کا ہے، لیکن خوشی سے دیتا کچھ نہیں. اللہ رب العزت نے ایک جانور کی قربانی مانگی ہے،
پورا سال حساب لگائیں، پورا سال لباس پہ کتنا خرچ کیا، جوتوں پہ کتنا خرچ کیا، موبائل پہ کتنا خرچ کیا، اور فضول ہوٹلنگ پہ کتنا خرچ کیا، باہر کے کھانوں پہ کتنا خرچ کیا، سیر سپاٹوں پہ کتنا خرچ کیا، شادی بیاہ کے فضول رسومات میں کتنا خرچ کیا، گناہوں پہ کتنا خرچ کیا، لا یعنی کاموں پہ کتنا خرچ کیا، سارے مال کا حساب لگائیں۔ قربانی کے جو پیسے بنتے ہیں شاید اس کا 100واں حصہ بھی نہ بنے، 100واں حصہ بھی۔ لیکن اس وقت میں بندے کو کیا کیا یاد آ جاتا ہے، کھڑے کیا کیا یاد آ جاتا ہے؟ تم سچے نہیں ہو یہ کہنے میں کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، جو کچھ ہے اللہ کا، جھوٹ بولتے ہو، صداقت نہیں تمہارے اس قول کے اندر۔ تم اس بات میں سچے نہیں ہو کہ تم واقعی اللہ کے بندے ہو، بندے ہوتے تو مالک کو انکار کرتے۔ تم اس بات میں قطعاً سچے نہیں ہو کہ تم اپنی جان کو، اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتے، اور تم یہ واقعی جو کہتے ہو کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تم اس بات میں سچے نہیں ہو۔ اگر سچے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح کر کے دکھاتے، ان کر کے دکھایا اللہ رب العزت مارے ابراہیم آپ تو واقعی سچے، کہ صداقت کی گواہی آسمان سے نازل ہو رہی ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے، کبھی آپ نے قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا، کبھی کوئی ایک سال ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ فرمائی۔ اور آخری حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 اونٹ قربانی فرمائی، 60 اونٹ۔ یہاں پتہ نہیں امت کو کیا کیا سکھانے والے لوگ، چور ڈاکو ایمان کے ہر طرف جو ہے وہ امت کے دماغوں پر مسلط ہے۔ جی اول تو قربانی کرو ہی نہ، جیسے مینڈکوں کی طرح ہر طرف جیسے بارش ہوتی ہے ہر طرف سے ٹر 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 جھینگر مینڈک ہر چیز نکل آتی ہے۔ قربانی کا موسم آتا جائے ہر طرف سے اس طرح نکل کے کہ دیکھو فلاں بھوک سے مر رہا ہے، کسی نے خودکشی کر لی، اس کے فوٹو لگا کے ساری امت کو سمجھائیں گے کہ دیکھو تم جانور ذبح کرتے رہو، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ بدبختو تم اپنی ایک شادی کا خرچہ تھوڑا سا کم کر لیتے، تم اپنا مہنگا موبائل بیچ کے سستا موبائل خرید اس فقیر کو روٹی تم کھلا دیتے۔ ان مسلمانوں کو یہ فوٹو دکھا کے ویڈیو دکھا دے جی فلاں بھوک کی وجہ سے نہر میں کود گیا اور لگے ہوئے جانوروں کے گلے پہ چھریاں چلائیں گے قیامت کے، یہ بس اس کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، جی فقیر کو کھانا کھلا کے جنت میں چلے جاؤ۔ پورا سال اللہ رب العزت نے منع کیا فقیر کو کھانا نہ کھلاؤ، پورا سال اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ کسی کی شادی نہ کراؤ، پورا سال کوئی پابندی ہے کہ کسی کی تعلیم پر اخراجات نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ مدیں تو پورا سال کھلی رکھی، ساری زندگی کھلی رکھی۔ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے لوگوں کی شادیوں پر خرچ کرو، اللہ رب العزت جتنی توفیق دے لوگوں کی تعلیم پر خرچ کرو، اللہ رب العزت جتنی توفیق دے مساکین کو کھانا کھلاؤ۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ تم پورا سال پورا کرو، پورا سال نہ کوئی فقیر یاد آئے گا، نہ کوئی مسکین یاد آئے گا، نہ کسی کی شادی، نہ کسی کی تعلیم، نہ کسی کی غربت، نہ کسی کچھ یاد نہیں آئے گا۔ جیسے ہی اللہ کی خاطر کچھ تھوڑا سا قربانی دینے کا وقت آیا تو یہ سارے انبار لا کے امت کے در پہ رکھ دے جائے گا کہ یہ مت کرو، بس یہ مت کرو۔ بدبخت خود اللہ سے دور ہیں تو چاہتے ہیں کہ ساری امت دور ہو جائے۔ یہ آپ سمجھیے کہ فطری بات ہے، فطری۔ جو انسان خود اللہ سے دور ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ کے قریب ہو۔ شیطان جب اپنی حماقت کی وجہ سے اللہ رب العزت سے دور ہو گیا، 2 حماقتیں کی۔ پہلے اللہ کے سامنے شیطان بنا کے تکبر میں اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور پھر دوسری حماقت یہ کی کہ مایوس ہو گیا، کہا میں نے اتنی بڑی غلطی کی، اللہ مجھے معاف نہیں کر سکتا۔ تو اب جب طے ہو گیا ان 2 غلطیوں کی وجہ سے کہ اب یہ معاف نہیں ہو سکتا، تو پہلی بات اس نے کیا کی، شیطان نے سمجھی پہلی بات۔ اور یہ اصول اور ضابطہ ہمیشہ یاد رکھیے، شیطان کا ہر خلیفہ آپ کو اسی اصول اور ضابطے سے آپ کے یہاں پہچانا جائے گا۔ شیطان نے قسم کھائی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ نے جہنم بنائی ہے، فیصلہ فرمایا ہے۔ پہلا وہ شخص، پہلا وہ نفس جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس نے اپنے جہنم میں جانے پر جزا فضا نہیں کی، اس نے کھڑے ہو کے قسم کیا کھائی، اس نے کہا کہ اب میں جہنم بھر کے دکھاؤں گا آپ کو، اب میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں جلوس لے کے جاؤں گا، ملین مارچ لے کے جاؤں گا جہنم میں آپ کی مخلوق کو گمراہ کروں گا اپنے ساتھ، اتنی بڑی جماعت جہنم میں لے کے جاؤں گا کہ جنت میں جانے والے کم رہ جائیں گے، جہنم میں جانے والے زیادہ۔ اس نے اسی وقت کھڑے ہو کے یہ قسم کھا لی۔
اب شیطان کی وہ خصلت ہر اس دل میں چلتی چلی جاتی ہے جو شیطان کے راستے پر ہو. تو جو آدمی آپ کو اللہ رب العزت کے قرب والے اعمال سے محروم نظر آئے گا، یاد رکھیں وہ صرف اپنی محرومی پر صابر اور قانع ہو کر اپنے گھر نہیں بیٹھ جائے گا کہ چلو میں محروم ہوں میں مزے کروں، ٹھیک ہے، نہیں، وہ اب اس محرومی کو عام کرے گا، عام پھیلائے گا اس کو. اور وہ چاہے گا کہ اپنے ساتھ اسی طرح جیسے ان کا آقا شیطان قسم کھا کے اپنے ساتھ جو ہے وہ بلینز لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گا، وہ بھی قسم کھائے گا کہ جتنے میں بھی لے جا سکا میں شیطان کے لشکر میں ضرور اضافہ کروں گا. تو اب جس کے دل میں حج کی محبت نہیں ہے، اس کو اللہ کے گھر حاضری کا شوق نہیں ہے، اللہ رب العزت کے گھر سے پیار نہیں ہے، وہ صرف چپ کر کے نہیں بیٹھ جائے گا کہ میرے دل میں جوگ نہیں، وہ دوسروں کو بھی کہے گا کہ کیا کرنے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو وہاں، اس کی جگہ فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو. جو قربانی سے محروم ہے چپ کر کے عید والے دن اپنے گھر نہیں بیٹھ جائے گا کہ میں نہیں کر رہا، چلو کوئی بات نہیں، شرم کرے کہ مسلمانوں کو پتہ نہ چلے کہ اتنا مال ہونے کے باوجود، اتنی وسعت ہونے کے باوجود اور مسلمان کہلانے کے باوجود میں قربانی نہیں کر رہا کہ عید کے دن چھپ جائے مسلمانوں سے، ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ حتی الوسع کوشش کرے گا کہ 2 4 10 15 مسلمان اپنے جیسے اور بنا لوں جو قربانی نہ کریں. اس کو اللہ رب العزت نے جہاد کی مہر لگا دی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جہاد کے لیے قبول نہیں کریں گے، آرام سے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، وہ مسجد میں بھی آئیں گے، لوگوں کو روکیں گے، بازار میں بھی جائیں گے، لوگوں جہاں ان کو کوئی ایسا آدمی ملے گا جس کے بارے میں انہیں نظر آئے گا کہ یہ تو اللہ کے ہاں خریدا جانے والا ہے، اللہ کے اتنا قریب جانے والا ہے، فوراً اپنی شیطانی پوٹلی کھول کے اس کے سامنے رکھ دیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ کام مت کرنا، یہ کام مت کرنا. تو دیکھو جو اللہ اور اس کے رسولوں کی صفات ہیں، اللہ کا جو بندہ ہوگا اس کے اندر وہی صفات آئے گی جو اللہ اور اس کے رسول سے جڑا ہوگا. اللہ اور اس کا رسول لوگوں کو اعمال کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ اور اس کا رسول لوگوں کو اعمال کی ترغیب دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کو اعمال کر کر کے دکھا رہے ہیں، ساری زندگی ان کی اعمال کی طرف بلانے میں لگ رہی ہے. تو آپ جس بندے کے دل کو اللہ اور اس کے رسول سے جڑا ہوا پائیں گے، اس حالت میں پائیں گے کہ وہ ہر حال میں اعمال کی طرف بلا رہا ہوگا، ہر حال میں لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اور یہی معاملہ ادھر شیطان کی طرف ہے. جس کا دل آپ شیطان کے ساتھ اور شیطانی قوتوں کے ساتھ جڑا ہوا پائیں گے وہ شیطان کی طرح لگے ہوئے ہوں گے کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے، ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ جائیں، ہم محروم ہیں، ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں کو محروم کرے تو وہ اپنی محرومی کے جال لے کر مسلمانوں میں پھرتے رہیں گے کہ شکار کرو، بس لوگوں کو شکار کرو. اور ہم بھی شکار ہونے کے لیے تیار پھرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات اتنا اثر نہیں کرے گی جتنا کوئی شیطان بیٹھ کے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹانے کی بات کرے گا، وہ فوراً دل میں اتر جائے گی، فوراً دماغ پر اثر کر لے گی، فوراً اس کی دلیل سے متاثر ہو جائیں گے. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، کسی کو پڑھانا تو بہت بڑا نیک عمل ہے، کسی کی شادی کرانا اس سے بڑا نیک عمل کیا ہو سکتا ہے، کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دینا اس سے بہتر کیا عمل ہو سکتا ہے. جانور تو ہم نے ذبح کیا 2 4 دن کسی نے کھایا ختم ہو جائے گا. یہ بندہ اگر اپنی بات میں سچا ہوتا تو یہ پورا سال آپ کو یہ بات سمجھاتا کہ اللہ کے بندے مہنگا، یہ موبائل مارکیٹوں کے باہر کھڑے ہوتے کہ مسلمان جو بھی مہنگا موبائل خریدنے کے لیے جا رہا ہو اس کو کہتے کہ یار تمہارا اس موبائل سے کام چل تو رہا ہے، تم کیوں اور اس سے مہنگا والا خرید رہے ہو، یہ پیسے جا کے کسی غریب کو دے دو. آپ نے کہیں دیکھا کہیں کوئی آدمی وہاں کھڑا ہوا کبھی مسلمانوں کو روک رہا ہو کہ یار یہ کام مت کرو، فضول کام ہے، نہ اس میں آپ کی دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، یہ پیسے جا کے کہیں خرچ کر دو. آپ نے کہیں یہ شادی حالوں کے باہر کھڑے ہوئے کسی کو دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو پکڑ کے سمجھا رہے ہوں کہ یار یہ جو 8 10 کھانے پکا رہے ہو اتنے زیادہ ضائع ہوں گے، اس کی جگہ ایک پکوا لو اور یہ باقی پیسے ہو، یا یہ جو کھانا تمہارا بچ گیا یہ ضائع کرنے کی بجائے مسکینوں میں جا کے تک. آپ نے کہیں ادھر بھی دیکھا باہر کھڑا ہو کہ کوئی غامدی یا کوئی مفکر اسلام کوئی پروفیسر صاحب یہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں اس چیز کی؟ نہیں، پورا سال یہ نظر نہیں آئیں گے بالکل. اس وقت میں جیسے بارش پڑتی ہے اور مینڈک نکلتے ہیں، بس اس طرح نکل کے بس لوگوں کے ایمان کا شکار کرنے کے لیے نکل جائے. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے کیا سمجھا رہے ہیں؟ آپ صاحب نصاب ہونے کی بات کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صاحب نصاب نہیں ہوئے، ایک رات آپ پر ایسی نہیں گزری کہ آپ صاحب نصاب ہونے کی حالت میں سوئے. ایک ایک دن کے اندر کروڑوں کی مقدار میں مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایک ایک دن میں کروڑوں درہم و دینار سونے چاندی کے سکے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اسی دن سونے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں
تو اپنے خزانچی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، بلال کچھ بچا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تقسیم کر کر کے تھک گیا ہوں، 1 درہم چاندی کا بچ گیا۔ حضور نے میں یہ تقسیم کر گیا ورنہ ہمیں رات کو نیند نہیں آئے گی۔ 1 درہم اپنی مقدار میں، اپنی ملکیت میں رکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمانا گوارا نہیں کیا۔ اتنا مال بھی کبھی اپنے پاس رکھا نہیں، لیکن 10 سال ہے قربانی کے، 10 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ساتھی گواہی دیتا ہے، ایک ایک ساتھی کے حضور نے قربانی فرمائی ہمیشہ، اور کبھی ایک نہیں فرمائی، کبھی ایک نہیں فرمائی۔ اپنی ذات کے لیے قربانی اور ساتھ نفل قربانی کے جن لوگوں کی طرف سے نہیں ہے ان کی طرف سے ہو جائے گا۔ امت کو کیا سمجھا کے جا رہے ہیں کہ اللہ کے بندو یہ قربانی اللہ کے قریب کرنے والا عمل ہے۔ قربانی اس کا نام میں غور کرو کہ تم یہ کام کر کے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، تو یہ صرف فرض کی واجب کی مقدار سر سے نہ اتارو، اس میں کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کہ اللہ کو لگے کہ بندہ واقعی قریب آنا چاہ رہا ہے۔ اور جب بندہ یہ دکھاتا ہے کہ یا اللہ میں قریب آنا چاہ رہا ہوں، تو بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اللہ رب العزت کی طرف سے الفاظ نقل فرما رہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا بندہ 1 بالش چل کے آتا ہے، میں 1 میٹر چل کے اس کی طرف آتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت اتنی تیزی سے اس کی طرف آتی، وہ ایسا لگے کہ آہستہ آہستہ چل کے اللہ کی طرف جانا چاہ رہا ہے، دوڑ نہیں رہا، حالانکہ اللہ کی طرف دوڑنے کا حکم ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، سابقوا الى مغفرت من ربکم، سارعوا الى مغفرت من ربکم، سارے وہ الفاظ ہیں کہ دوڑ لگاؤ، حکم یہ، لیکن میں کوئی کمزور ہے دوڑ نہیں لگا رہا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے لیکن میری طرف رہا ہے، اتیتہ ہرولۃ، میں دوڑ کر آتا ہوں، میں دوڑ کر آتا ہوں۔ دوڑنا کام کس کا تھا؟ حکم کس کو تھا دوڑنے کا؟ کہ بندہ دوڑتا اللہ کی طرف، لیکن نہیں ہمت کر رہا کہ میں دوڑوں، اس میں جان لگتی ہے، مال لگتا ہے، محنت لگتی ہے، تو آرام آرام سے جا رہا ہے، لیکن جا اللہ کی طرف رہا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری طرف رہا ہے، ہمارے قریب ہونا چاہ رہا ہے، میں اتیتہ ہرولۃ، تو ہم دوڑ کر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا رہے ہیں اپنے عمل سے کہ اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ کہ یا اللہ چونکہ یہ عمل آپ کے قریب کرنے والا ہے تو ہم ذرا اس میں زور لگا رہے ہیں، ہم ذرا اس میں زیادہ محنت خرچ کر رہے ہیں، ہم صرف فرض اور واجب کی ادائیگی پر قناعت نہیں کر رہے، کچھ اس سے بڑھ کے زیادہ کر رہے ہیں۔ میں کہ ایک بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ ہے صرف اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ایک بندہ ہے کہ وہ فرض سے اوپر کچھ مقدار اللہ کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اس کو اپنا اتنے قریب کر لیتا ہوں، اتنے قریب کر لیتا ہوں کہ ایسا سمجھو کہ اب وہ اللہ اس کا ہاتھ ہے، اللہ اس کے پاس چل رہا ہے، تو اللہ رب العزت کی خاطر اللہ رب العزت کا نور اس کے ساتھ چل رہا ہے، وہ ہاتھ سے کچھ کام کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی طاقت اس کے ہاتھوں میں کام کر رہی ہے، نہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اس کو اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ اپنا نور اپنی طاقت اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ نفل اعمال میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خاصیت اور اتنی قوت رکھی، فرض ادا کر کے تو بس بندہ پورا کام کر رہا ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی اور نوکری پوری کر رہا ہوں، بس اوپر کچھ یہ نہیں دکھا رہا کہ میں اس سے بڑھ کے بھی آپ کو کچھ آپ کا حق سمجھ کے آپ کو کچھ راضی بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کہیں مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے کوئی آدمی تو کچھ دن وہ صرف ضابطے کا کام کرتا ہے، ضابطے کا لگے بندے ٹائم تک کرے گا، دیکھے گا کہ یہ مالک کیا کرتا ہے جواب میں، اگر وہ بھی ضابطے کی لگی بندی مزدوری دیتا ہے تو دونوں طرف سے ضابطہ چلتا رہے گا، بس وہ بھی اپنے ٹائم پہ آئے گا اگر ایماندار آدمی ہے، بس ٹائم تک جو کام ہوتا ہے پورا کرے گا، اپنی ضابطے کی مزدوری لے گا چلا جائے گا۔ لیکن اگر مزدور 2-4 دن یہ دیکھے کہ میں 12 گھنٹے کام کرتا ہوں تو وہ 14 گھنٹے کی اجرت دے دیتا ہے، میرا کھانا اس کے ساتھ مقرر نہیں ہے لیکن وہ بغیر تقرر کے کھانا کھلا دیتا ہے، اور کوئی درمیان میں کوئی مشکل پریشانی آ گئی اس میں ایکسٹرا مدد کر دیتا ہے، کام پورا کر دیا اس میں کچھ بونس دے دیتا ہے۔ تو آپ کچھ سوچئے کہ ملازم یا مزدور وہ بھی پھر ضابطے پر نہیں رہتا، وہ بھی پھر کچھ بڑھ کے کرنے کی کوشش کرتا ہے، دکھاتا ہے کہ آپ جو احسان کر رہے ہیں میں بھی اس احسان کا بدلہ آپ کو دے رہا ہوں،
آپ اگر میرے ساتھ اچھائی اور بھلائی کر رہے ہیں تو میں بھی اس کے بدلے میں کچھ ڈیوٹی سے زیادہ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں. اللہ کے بندو، اللہ کے احسانات تو دیکھو. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں تم پر ہیں، تم ان کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، گننا بھی چاہو گن نہیں سکتے. تو اس اللہ کا حق نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک ڈیوٹی دی، یہ فرض ہے، یہ تو کرنا ہی ہے ہر حال میں، اس کے بغیر تو سزا ہوگی. اللہ نے ایک ڈیوٹی دی ہے، لیکن دیکھ رہا ہے ہر بندہ، دن رات دیکھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں بھی ڈیوٹی سے بڑھ کے اجرت دے رہے ہیں، اور آخرت کی اجرت اللہ رب العزت نے تو وہ رکھی ہے کہ انسان کے اعمال قطعاً ان چیزوں کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے جو اللہ رب العزت نے آخرت کا ثواب. اور اللہ رب العزت کی قادر بس اگر کوئی کھڑا بھی ہے تو وہ فرض پہ کھڑا ہوا ہے کہ اس سے آگے میرا قدم نہیں جانا چاہیے. کتنے برے مزدور ہیں ہم، کتنے برے بندے ہیں ہم، یاد رکھیں. اللہ رب العزت کا شکوہ بنتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں، ان الانسان لربہ لکنود. انسان بہت ناشکر ہے اللہ کا، بہت ناشکر ہے، اس کی ناشکری کی کوئی حد نہیں. یہ بالکل قدر نہیں جانتا اپنے مالک کی، یہ نا قدر شناس ہے بالکل. اگر یہ اپنے مالک کی قدر جانتا کبھی فرض تک نہ کھڑا رہتا، کبھی واجب تک قناعت نہ کرتا. یہ اپنی ہمت سے بڑھ کے، اپنی استطاعت سے بڑھ کے ہمیشہ اس کے لیے زیادہ کرتا اپنی ڈیوٹی سے. اور پھر خاص طور پہ ایسا عمل جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے نام ہی اس کا یہی رکھا کہ اللہ کے بندو یہ عمل کرو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اس میں ایک مسلمان کو واجب درجہ بھی مشکل ہو جائے، نفل تو بہت دور کی بات ہے. اللہ کے بندے آج بھی ایک واجب قربانی ایک مسلمان کے کتنا بھی مالدار ہو، 100 150 200 قربانیاں کرتے ہیں ایک ایک بندے اللہ کے. اور کوئی بہت بڑے سرمایہ دار لوگ نہیں، بڑے سرمایہ داروں کو کہاں توفیق ہے اس چیز کی کہ وہ اللہ کی خاطر کچھ کریں. ایسے ہی ہم جیسے عام لوگ ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ سال کا ایک وقت ایک دن آیا ہے، اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا موقع ہے. پورا سال پھر یہ دن نہیں آئیں گے، پورا سال پھر اور کام چلتے رہیں گے، لیکن یہ کام نہیں ملے گا جس کے نام سے ہی ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو اس دن ان کا جذبہ، ان کا جو ہے وہ ان کی ہمت، ان کی عالی ہمت دیکھنے والی ہے. بس 100 150 قربانیاں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، اور پورا سال ان کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ رب العزت اضافوں پر اضافے فرما رہے، اضافوں پر اضافے فرما رہے. اور ادھر ایک مسلمان ہے، مسئلہ پوچھا جی پورے گھر میں ایک قربانی ہے، 10 آدمی رہتے گھر میں، سب کے پاس مال ہے، سب کے پاس اپنے اپنے موبائل ہیں، سب کے پاس اپنے اپنے بینک اکاؤنٹ ہیں، سب کے پاس اپنا اپنا کچھ نہ کچھ کاروبار ہے، سب کے پاس اپنی اپنی ضروریات سے بڑھ کر بہت مال، لیکن یہ قربانی تو پورے گھر کی ایک ہے. بس ایک بکرا آ رہا ہے جو سب کو اٹھائے گا قیامت کے دن. اب وہ بھی جو ہے وہ سب اسی طرح اس پہ اللہ رب العزت واجب تک بھی نہیں جا رہے مسلمان کی، سارے گھر کی ایک قربانی ہے. پر اگر چلو واجب ادا ہو رہا ہے تو اس سے آگے نفل کی تو کوئی بات ہی نہ کریں گے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے ہمیں ترغیب. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں لوگ بہت بہت مالدار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی فقیر رہے، ساری زندگی کبھی مالدار نہیں، مال قریب نہیں آنے دیتے تھے. اپنے مٹی پر سونا اور جو ہے وہ چمڑے کا ایسے پرانا بوسیدہ سا لباس پہننا، ساری زندگی شہادت تک اسی طرح گزاری. لیکن قربانی کا وقت آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرما کے، علی میری طرف سے قربانی کا ناغہ نہ کرنا کبھی. وصیت فرما کے جا رہے کہ دنیا سے تشریف لے جا رہے میں میری طرف سے قربانی ہوتی رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائی، ساری زندگی 2 قربانیاں کرتے، ساری، ایک اپنی طرف سے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. وہی عمل سمجھا کے جا رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک جماعت کا یہ عمل، وہ مسلمانوں کو اس عمل سے اتنی دوری ہے کہ اس کے واجب درجے تک جانے پر بھی تیار نہیں. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی فضیلت بیان فرمائی جو مشہور روایت ہے. آخری الفاظ اس کے کیا فرمائے؟ آخری الفاظ فتیبو بہا نفسن. اللہ کے بندو دل کی خوشی سے قربانی کیا کرو، اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں. میں یہ قربانی کے جانور کے بال، خون، ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاں مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتے ہیں، اور زمین پر اس کا خون گرنے سے پہلے جانور کا اللہ رب العزت کے اپنا مقام اور مرتبہ پا لیتا ہے. تو آخر روایت ختم کہاں پر فرمائی؟ فتیبو بہا نفسن. اللہ کے بندو خوشی سے قربانی کیا کرو، دل کی خوشی سے اللہ رب العزت کے حضور عمل کیا کرو.
دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک واحد اولاد بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، ان کو کوئی ندامت نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے کہ میرا اتنا بڑا سرمایہ اللہ کی خاطر جا رہا ہے، ساری زندگی کا سرمایہ اللہ کی خاطر میرا جا رہا ہے، ذرا ان کے ہاتھ نہیں رک رہے ہو۔ تمہیں ایک جانور جو تمہارے سرمایہ میں شاید 1%، 1.5% کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، وہ تمہارا جا رہا اور پھر پورا سال روتے رہتے کہ جی وہ جانور پر اتنا خرچہ ہو گیا اور جانور پر اتنا خرچہ ہو گیا۔ اطیبوا بہا نفسن، اللہ کی خاطر یہ کام دل کی خوشی سے کیا کرو۔ اور انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی یہی قربانی کا موضوع چلے گا۔ ہمارا آج کے بیان کا خلاصہ میں آخر میں آپ حضرات کو عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قربانی کی ترغیب تھوڑی سی شرم دلا کے جو ہے وہ اختیار فرمائی۔ قرآن مجید میں اسلوب اس کا یہ اختیار فرمایا کہ شرم دلائی کہ اللہ کے بندو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، خیر امت کہلانے والوں، تم سے پچھلی امتیں بھی قربانی کرتی رہی، تم ان سے بڑھ کے یہ عمل کرو۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھیں۔ دوسری ہے کہ قربانی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا سمجھا رہے ہیں کہ قربانی وہ ہے جس پر انسان کا دل کٹ رہا ہو، وہ چیز جا رہی ہو کہ اس کے جانے کی تکلیف ہو رہی ہو، محسوس ہو رہا ہو کہ اللہ کی خاطر کچھ جا رہا ہے۔ کوئی ایسے مریل سی چیز پکڑ کے بس اپنے سر سے فرض اتارنے والی بات نہیں ہے۔ وہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو سب سے قیمتی سرمایہ اللہ کی خاطر جا رہا ہے، دل پہ کیا کچھ گزر رہی ہوگی لیکن اللہ کی خاطر چھری چل رہی ہے۔ تو اسی طرح ذرا اپنے مال پر چھری چلاؤ، اپنے مال کا اتنا حصہ نکالو کہ دل کو ذرا تکلیف ہو، جیسے اولاد قربان ہو رہی ہے، کوئی محبوب چیز قربان ہو رہی ہے، اتنا حصہ نکالو اللہ کی خاطر، اور اس سے ایسا جانور خریدو، اس جانور کو اس طرح پالو، اتنی محبت کے ساتھ اس کو کرو کہ جب اس کے گلے پہ چھری چل رہی ہے تو دل میں ذرا درد ہونا چاہیے۔ اس طرح کی قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی سنت چاہیے سمجھا رہے ہو۔ تیسری بات یہ کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کا قول یہ ارشاد فرما رہے کہ مسلمانوں، اللہ کے ساتھ قرب کا معاملہ ہو تو فرض اور واجب تک نہ ٹھہرو، بلکہ نفل کے حصے کو، یعنی جو اپنی ڈیوٹی سے، اپنے فرض سے بڑھ کر ہے، اس کو اختیار کرو تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت دوڑ کے تمہاری طرف آئے اور تمہیں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ قرب ملے۔ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ قربانی کے دیگر مسائل اور فضائل پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔